بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، گزشتہ ویڈیو میں افغان فیملی کے ساتھ میں نے 1965 انڈیا پاکستان جنگ کا بھی ذکر کیا، تو اس سلسلے میں بھی تھوڑا میں بتا دوں۔ وہ وقت ایسا تھا کہ پوری قوم بہت جذباتی تھی، اور ٹی وی تو اس وقت نہیں تھا، لیکن ریڈیو پہ جو نغمے اس وقت قومی نغمے نشر ہوتے تھے، تو اس سے ہر بندہ اور خاص کر نوجوان بہت جوشیلے ہو جاتے تھے، اور ایک قومی جذبہ ہر بندے کے اندر موجود تھا۔ تو ہم میں بھی یہ خواہش تھی کہ ہم بھی فوج کے ساتھ کچھ مدد کریں یا اس لڑائی میں حصہ لیں۔ تو میں اور ایک میرا دوست، وہ بھی اسٹوڈنٹ تھا، ہم نے ایک دن فیصلہ کیا کہ جاؤ ہم اپنی سروسز آفر کرتے ہیں۔ ہم نے سائیکلیں لی اور پشاور صدر میں آرمی کے ریکروٹنگ آفس میں پہنچ گئے۔ سنتری کھڑا تھا، اس کو ہم نے بتایا کہ ہمارا یہ مقصد ہے۔ اس نے ہمیں ڈائریکٹ کیا کہ ادھر چلے جاؤ، وہاں ریکروٹمنٹ آفیسر ہوگا، اس سے بات کر لو۔ ہم وہاں پہنچے، وہاں بھی ایک بندہ ڈیوٹی پہ کھڑا تھا کمرے کے باہر، اس کو بتایا۔ اس نے اندر جا کے ریکروٹنگ آفیسر کو کہا، تو اس نے اجازت دی اور ہمیں اندر بلایا۔ ہمیں بیٹھنے کو کہا، ہم بیٹھ گئے۔ آرمی کا آفیسر تھا، اس کے شولڈرز پر لگے فیتے وغیرہ سے ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ میجر ہے کہ کرنل ہے کہ کیپٹن ہے کہ کیا ہے۔ وہ پڑھنے ہمیں نہیں آتے تھے، اور مجھے تو ابھی بھی نہیں آتا کہ کرنل میں اور لیفٹیننٹ کرنل میں کیا فرق ہوتا ہے، اور بریگیڈیئر میں اور کرنل میں کیا فرق ہوتا ہے، ابھی بھی مجھے پتہ نہیں ہے۔ خیر، اس کو ہم نے کہا کہ ہم اسٹوڈنٹ ہیں، اور یہ ایسا موقع ہے کہ قوم کو شاید ہماری ضرورت ہو۔ تو میں نے کہا کہ ہم دونوں والنٹیئر کر رہے ہیں، ہمیں تھوڑی سی ٹریننگ کی ضرورت ہے، پھر ہم محاذ پہ جا سکتے ہیں۔ میں نے کہا کہ مجھے 303 رائفل بھی چلانی آتی ہے، ڈبل بیرن شاٹ گن بھی، سنگل بیرن شاٹ گن بھی، رائفل بھی، پسٹل بھی اور ریوالور بھی، یہ ساری چیزیں مجھے چلانی آتی ہیں، تو مجھے صرف کچھ فزیکل ٹریننگ کی ضرورت ہوگی۔ میرے ساتھی نے بھی بتایا اپنی جو بھی اس کی ایکسپیرینس گنز وغیرہ کے ساتھ تھی، وہ بتایا۔ تو وہ ساری باتیں بہت صبر کے ساتھ سن رہا تھا اور مسکرا رہا تھا۔ یہ ساری کر کے جب ہم نے ساری باتیں مکمل کی، تو اس نے کہا، اوکے جنٹل مین، بات یہ ہے کہ میں آپ کے جذبے کی قدر کرتا ہوں، ہمارے قوم میں ایسے ہی نوجوان ہونے چاہیے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ فی الحال ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس کافی فوج پڑی ہوئی ہے، ابھی تو ہماری آدھی فوج بھی فرنٹ لائن پہ نہیں گئی، کافی فوج ہماری چونیوں میں ہے، ابھی ان کو تو موو نہیں کیا گیا۔ اگر ساری فوج موو ہو جائے اور اس کے بعد بھی ہمیں ضرورت ہو، تو پھر ہمارے ریزرو فوج ہوتی ہے، ریزرو فوج کے بعد بھی اگر ضرورت پڑے تو پھر ہم ریٹائر فوجی اور فوجی افسروں کو بلاتے ہیں، ان کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں، وہ جاتے ہیں۔ تو یہ جنگ تو چند دنوں کی ہے، ابھی ختم ہوگی، ہمارے سارے فوجی بھی اس میں انوالو نہیں ہوں گے۔ آپ جیسے جوانوں کی ہم قدر کرتے ہیں، اور اللہ اس کا بدلہ آپ کو دے گا، لیکن یہ کہ فی الحال آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جائیں، اپنی تعلیم جاری رکھیں اور اپنے آپ کو کامیاب سٹیزن بنائیں۔ لیکن اگر خدا نہ کرے جنگ طویل ہو گئی اور زیادہ نقصان ہونے لگا اور ہمیں آپ جیسی جوانوں کی ضرورت پڑی، تو ہم پھر ایڈورٹائز کریں گے، اخبار میں دیں گے، ریڈیو پہ دیں گے، پھر آپ جیسے بہت نوجوان ہیں جو کہ ایسا جذبہ رکھتے ہیں، تو وہ آئیں گے اور پھر ہم ان کو سلیکٹ کریں گے، اور جو بھی اس میں سلیکٹ ہوئے ان کو ٹریننگ دیں گے، اور یہ رائفلیں وغیرہ یہ ساری چیزیں ہم ان کو سکھا دیں گے۔ اگر ان کو آتی بھی نہ ہو، آپ لوگوں کو تو یہ ساری چیزیں آلریڈی آپ لوگوں کا ایکسپیرینس ہے،
تو یہ اچھی بات ہے، لیکن ابھی آپ لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ واپس جائیں اور اپنی تعلیم جاری رکھیں اور بے فکر رہیں. یہ جنگ اتنی طویل نہیں ہوگی، یہ 8-10 دنوں میں ختم ہونے والی ہے. تو بس اس نے شکریہ ادا کیا، ہم سے ہاتھ میں لایا اور ہم واپس آ گئے. یہ ہمارا اس وقت کا جذبہ تھا. 65 کے وار کے دوران قوم ساری بہت ہی جذباتی تھی، اور ہم صرف نہیں تھے بلکہ اور بھی ایسے کئی لوگ چاہتے ہوں گے اور شاید گئے بھی ہوں والنٹیئر کرنے، جس کا ہمیں تو کوئی پتہ نہیں چل سکتا تھا. لیکن مجھے یقین ہے کہ اور بھی لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے والنٹیئر کیا ہوگا. تو یہ بھی ایک چھوٹی سی زندگی کی کہانی تھی جو میں نے کہا کہ چلو 1965 کا ذکر آیا ہے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. بہت شکریہ.